بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل کی اصلاح بے حد ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سن لو، بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوگا سارا بدن درست ہوگا، اور جہاں بگڑا سارا بدن بگڑ گیا۔ سن لو، وہ ٹکڑا آدمی کا دل ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 52۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو کر پلٹتے تو 3 بار استغفر اللہ کہتے، پھر یہ کہتے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ اے اللہ، تو سلام ہے اور تجھ سے ہی تمام کی سلامتی ہے، تیری ذات بڑی بابرکت ہے، اے بزرگی اور عزت والے۔ بحوالہ سنن نسائی، حدیث نمبر 1338۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو معاف کر دیا ہے جب تک وہ انہیں عمل یا زبان پر نہ لائیں۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 2528۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے دنیا سے اسی طرح بچاتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی آدمی اپنی بیماری کو پانی سے بچاتا ہے۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 2036۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے برا شخص اللہ کے نزدیک قیامت کے دن وہ ہوگا جس سے لوگوں نے اس کی فحش کلامی سے بچنے کے لیے علیحدگی اختیار کر لی ہو یا اسے چھوڑ دیا ہو۔ بحوالہ سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 4791۔ اسے دیکھنا چاہیے جو نیچے درجے کا ہے، اسے نہیں دیکھنا چاہیے جس کا مرتبہ اونچا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کسی ایسے آدمی کو دیکھے جو مال اور شکل و صورت میں اس سے بڑھ کر ہے تو اسے ایسے شخص کا دھیان کرنا چاہیے جو اس سے کم درجے کا ہو۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 6490۔ زمانے کو برا کہنا منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں، میرے ہی ہاتھ میں رات اور دن ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 6181۔ دوستیاں کرنے میں احتیاط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 2378۔ معاف کر دینے اور عاجزی کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ دینے سے کوئی مال نہیں گھٹتا، اور جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 6592۔ بیوی کے ساتھ خوش خلقی کرنے کا حکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے بغض نہ رکھے، اگر اسے اس کی کوئی عادت ناپسند ہو تو دوسری پسند ہوگی۔ بحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 3645۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک
دعا ہی عبادت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، سورہ غافر آیت نمبر 60۔ اور تمہارے رب نے کہا دعا کرو، مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3828۔ اپنے معاملات میں رازداری رکھیں۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے رازداری سے مدد لو، اس لیے کہ ہر شخص جس پر نعمت کی گئی ہے اس سے حسد کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک یعنی غصہ ہوتا ہے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3827۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔